حضرت علی اور ہماری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو شادی ہوئی ہے تو حضرت علی نے وہ پرووائڈ کیا تھا، اگرچہ حضرت عثمان نے پھر وہ زرہ بھی ان کو واپس کی اور اس کے پیسے بھی سارے واپس۔ اس قصے کی ذرا تفصیل میں چاہوں گی، ذرا صحیح سے بیان کیجئے کیا ہوا تھا جس سے ابھی تک لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اور ابھی بھی بیٹیوں سے جہیز مانگتے ہیں۔ تو آپ یہ جو ہے یہ مثال کھل کے ذرا دوبارہ بیان کیجئے۔ دیکھیں بات خاص یہ طور ہے پہ جو جہیز مانگتے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ جہیز کا یہ جو تصور ہے یہ تو کاروبار اب بن گیا ہے کہ جی آپ کیا دیں گے ہم کیا لیں گے۔ جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے، اپنی بیٹی جنہوں نے دے دی اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ کی جب شادی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو یہ چیزیں اور زرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا وہ تم جو ہے اپنی زرہ جو ہے وہ بیچ دو، اور زرہ جب وہ بیچتے ہیں اور سیدنا عثمان وہ خریدتے ہیں، اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم جاؤ گے، سیدنا بلال حبشی کو سیدنا ابو صدیق کو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں خرید کے لاؤ، وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں اس سے۔ حضرت عثمان محبت سے وہ سارے پیسے زرہ بھی واپس وہ سارا کر دیتے ہیں ان کو۔ اب وہ جو جہیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ جنت کے مالک تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ احد کو کہوں تو یہ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے۔ اور بعد میں جب لوگوں نے ریسرچ کی تھی، جنہوں نے یہ سونا تلاش کیا سعودیہ میں، انہوں نے کہا پیغمبر کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا تھا اگر میں اس کو کہوں تو یہ سونے کا بن جائے تو یہاں سونا ہوگا، یقیناً اشارہ کر دیا تو وہاں سے سونا نکلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جس طرح ان کی شادی جنت میں بھی ہوئی تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، اور قیامت تک وہ جو درخت ہے اس سے وہ جو ہیرے اور جواہرات حوریں چن رہی ہیں یہ قیامت تک چنتی رہیں گی اور وہ ختم نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو دنیا میں بھی یہ ہو سکتا تھا، دنیا میں بھی سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن منیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانا تھا کہ بیٹی کے لیے اتنا جہیز ہوتا ہے، یہ منیمم دکھایا۔ غریب سے غریب آدمی بھی سیدہ فاطمہ کو جو جہیز ملا ہے اس سے زیادہ ہی دیتا ہے ہر کوئی، اس سے کم کوئی نہیں دیتا۔ غریب ترین آدمی پاکستان میں آپ پکڑ لیں، دنیا کے کسی خطے میں، یہ منیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ تم منیمم کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ جب تمہیں یہ خیال آئے تو تم کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی کا جہیز کیا تھا، یہ تھا، اس سے تو ہمیں بہتری ملا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ تو یہ جو کاروبار شروع ہو گیا نا، اب جو بیٹی بیانی ہوتی ہے اس کے سیاہ بال سفیدی میں ڈھل گئے، لڑکی کو انتظار کسی دیوتا کا تھا، بوڑھی ہو جاتی ہیں بیٹھی بیٹھی جہیز کے چکر میں، اور یہ اتنی لعنت یہ شروع ہو گئی ہے۔ لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جہیز اگرچہ مسنون ہے لیکن لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب یہ ہوتا ہے کہ مکان بنا کے دیں گے، بچی کے نام پلاٹ کریں گے، اس کو کار دیں گے، اس کو فلانی چیز دیں گے، ہمیں سلیکشن جا کے کروائیں، اس طرح کی آپ چیزیں دیں گے، تو یہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو برکت اسی وقت اٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں ان کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بول رہے ہیں نا کہ جہیز نہیں چاہیے آپ کی بیٹی سے، تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جہیز نہیں ہے، بیٹی نے اپنے سکھ کے لیے اپنی آسائش کے لیے جو چیزیں لے کر آنی ہیں اسی نے استعمال کرنا ہے، کون سی ایسی بات ہے۔